جیسے یہ حضرت طالوت کا واقعہ، حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم کے واقعات۔ حضرت ابراہیم نے کہہ دیا تھا کہ میرا اللہ مارتا اور جلاتا ہے، نمرود نے کہا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر تو مارتا ہے تو کیسے مارتا ہے، اور جلاتا ہے زندگی دیتا ہے تو کیسے؟ تو کہنے لگا جو کورٹ نے جسے باعزت بری ہونے کا حکم سنایا ہے اسے بھی بلا لاؤ۔ بھائی میں آپ کی زبان میں بات کروں گا نا، اور جسے کورٹ نے جو ہے سزائے موت سنا دی ہے اسے بھی بلا لاؤ۔ جسے تختہ دار پہ لٹکانے کا کہا تھا، کہا اس کو آزاد کر دو۔ حضرت ابراہیم کو دیکھ کے کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ اور جسے کہا تھا کہ آزاد کر دو، کہا اسے سولی لٹکا دو، اس کی گردن اتار دو۔ حضرت ابراہیم سے کہنے لگا میں بھی موت دیتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم چاہتے تو اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے نا، یہ کب کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم؟ لیکن حضرت ابراہیم نے بات ہی نہیں کی، کچھ اس قابل ہی نہیں جانا اس دلیل کو کہ رد بھی کریں۔ بھائی بڑا یہ بزرگ محاورہ بولتے ہیں نا، جواب جاہلاں خاموشی باشد، جاہلوں کی تو کا جواب بھی ہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، تو تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ بھائی ایک لمحے کو مان لیجئے کہ اگر نمرود مغرب سے سورج نکال دیتا تو دلیل ابراہیمی کی روشنی میں کیا ہوتا؟ نمرود تو نہیں نکال پایا مگر میرے نبی نے نکالا۔ تو قرآن میں تو آیت موجود ہے نا، فوراً کہہ دو انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تمہارا سورج پلٹانا دیکھیں گے، اپنے جیسا نہیں سمجھیں گے۔ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ بھائی یہ اختیارات اس زمانے میں معیار ہوں گے، اب کلاس بڑھ گئی ہے بشر کی، اب معیار فہم انسانیت کا بڑھ گیا ہے۔ اب یہ اس وقت کی دلیل آج نہیں چلے گی، اس وقت بندگی کے لیے اور اس وقت الوہیت کے لیے یہ دلیل تھی۔ اب شعور، ذہن، فکر، فہم، تفاہم بہت زیادہ بہتر ہو چکا ہے، لہٰذا اب اس سے بڑی دلیلیں چاہیے۔ یہی کچھ کیفیات آپ ذرا محسوس کریں۔ حضرت طالوت فرما رہے ہیں کہ اور جب وہ واپس لوٹنے لگے، جو پیاس جنہیں لگ رہی تھی تو آپ نے سخت ہو گئی جنگ، تو آپ نے فرمایا کہ اب جو جالوت کو جا کے قتل کرے گا، اب دیکھیں کچھ لب و لہجہ ملتا جلتا نظر آ رہا ہے۔ جب ایک شخص نے آ کر نبی کے خیمے پہ نیزہ مارا تو نبی نے فرمایا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ بے حرمتی کرنے والوں کو نبی بھی کتا بولتے ہیں۔ بے حرمتی نہیں ہو، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ توہین کرنے والوں، یہ تاریخ ہے بھائی، کون ہے جو اس کتے؟ نبی نے کہا نہ ہوتا تو میں ممبر سے نہ کہتا بھائی، من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ یہ جنگ خندق کا واقعہ ہے۔ تو ایک مرتبہ ابن حشام نے، تبری نے، ان سب نے لکھا ہے کہ گردنیں ایسے جھکتی گئیں جیسے ہلائیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ مشکل تھا۔ آج میرا اس کے اوپر بولنا اور آپ کو سن لینا شاید آسان ہے، مگر وہ مرحلہ بہت مشکل تھا کہ ایک مرتبہ مولا علی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ اکبر، میرے مولا نبی نے پھر موقع دیا، کوئی ہے جو اس کو جا کے خاموش کروائے؟ کیونکہ اس نے کہا تھا کون ہے جو مجھے مار کر غازی بن جائے اور خود مر کے شہید بن جائے؟ آ جاؤ، آؤ مجھ سے لڑنے کے لیے۔ عمرو بن عبد العزیز جی، مولا علی نے فرمایا میں جاؤں گا یا رسول اللہ۔ جب آپ نے دیکھا کہ علی بن ابی طالب، تو آپ نے پھر فرمایا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، مکمل ایمان مکمل کفر کے مقابل جا رہا ہے۔ علی ایمان لانے والوں میں بچوں میں پہلے نہیں ہے، علی خود ایمان ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مکمل ایمان مکمل کفر کی طرف جا رہا ہے۔ اور جب میرے مولا بڑھے ہیں تو اس وقت کیا فرمایا تھا نبی نے؟ فرمایا تھا کہ جو آج یہ کام کرے گا میرا وزیر ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ اور مولا گئے اور وہاں جا کے اب یہی کیفیت کچھ یہاں پر بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی اسے دے دوں گا۔ حضرت طالوت فرما رہے ہیں جس نے جا کے جالوت کو قتل کیا، جو بھی جالوت کو قتل کرے گا، سورہ بقرہ کی آیات ہیں یہ 200
239ویں اور 232ویں آیات، یعنی آپ 220 سے لے کر اور 250 تک کی آیات میں ان آیات کو دیکھیے۔ سورہ بقرہ 280 سے زیادہ آیات ہیں نا سورہ بقرہ میں، صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ جی تو حضرت داؤد نے جا کر جالوت کو قتل کیا۔ پھر حضرت داؤد کو حضرت طالوت نے اپنی بیٹی دی، جن سے حضرت سلیمان ہوئے۔ حضرت سلیمان کے نانا تھے طالوت، حضرت داؤد کے بیٹے ہیں نا حضرت سلیمان۔ تو کہا کہ میں اپنی بیٹی بھی اسے دوں گا جو جا کے جالوت کو قتل کرے گا، اور میرا وزیر اور میرا خلیفہ اور میرا جانشین بھی ہوگا۔ تو اب دنیا کا انداز تو دیکھیے، تاریخ پلٹتی ہے بھائی، قرآن کے جو قانون ہے، اصول ہے، وہ پلٹ رہا ہے۔ قانون تو پھر دوبارہ آئے گا نا، مصادیق بدلتے ہیں، قانون نہیں بدلتا، اصول تبدیل نہیں ہوتے، مصادیق تبدیل ہوتے ہیں۔ اور کر رہے ہیں آپ، تو کہنے لگے کہ نحن احق بالملک منہ، میں ہم، یہ سارے لوگ جمع ہو گئے جب حضرت داؤد کو حضرت طالوت بنانے لگے اپنا جانشین، تو کہنے لگے نحن احق منہ بالملک، نحن احق بالملک منہ، ہم حاکم ہونے کے اعتبار سے داؤد سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَلَمْ يُعْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ، اس لیے کہ داؤد کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اب دوبارہ تاریخ دہر رہی ہے نا، آج بھی معیار یہ ہو گیا نا کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی اسمبلیوں میں جائے گا، وہی حاکم بنے گا، وہی ذمہ دار بنے گا، پیسے کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ مگر آپ نے دیکھا کیا کہا قرآن نے، حضرت طالوت نے جواب دیا، ان اللہ اصطفیٰ، سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ اللہ نے اسے چنا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے اس کو۔ ان اللہ اصطفیٰ وزادہ، اور اللہ نے اس کے ہاں اضافہ کیا ہے انتخاب کے بعد، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو منتخب کر کے اس کے علم میں بھی اضافہ کر دیا ہے، اس کے قوت بازو میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ اب قانون یہ بنا، قاعدہ یہ بنا قرآنی کہ وہ حکمرانی کرے، صلوات پڑھیں ذرا محمد وہ سربراہی کرے، وہ سالاری کرے کہ جس کے پاس علم ہو اور توانائی ہو، قدرت ہو، توانائی ہو، کر سکنے کی صلاحیت ہو۔ صرف علم بھی کافی نہیں ہے، دانشور بہت بڑے ہیں مگر کسی کا سامنا نہیں کر سکتے، دانشور بہت بڑے ہیں مگر بات نہیں کر پائیں گے۔ یہ جوان سوال کرتا ہے 363 امام کے آبان و انصار اور اصحاب جمع نہیں ہوئے جو امام ظہور کر جائیں؟ 313 معاف کیجئے، 313 کی تعداد ہونی ہے نا حضرت کے خاص اصحاب کی جب حضرت ظہور فرمائیں گے، وہی تعداد جو شہدائے بدر کی ہے، وہی تعداد جو مجاہدین بدر کی ہے۔ تو یہ سوال کرتے ہیں کیا اتنے مجتہدین نہیں ہیں شیعوں کے پاس؟ بھائی مجھے بچوں کے، جوانوں کے شبہات کو بھی تو دور کرنا ہے نا اس منبر سے۔ یہ سوال کرتا ہے، یہ پوچھتا ہے بچہ، یہ جوان، کہ کیا 313 مجتہدین نہیں ہیں جو امام ظہور فرما جائے؟ امام ظہور کیوں نہیں فرما رہے؟ اس وقت 1000 سے زیادہ پوری دنیا میں ہمارے مجتہدین ہیں، تو 313 تو ہیں، کیوں نہیں ظہور فرما رہے؟ جملہ محسوس کریں گے، امام کی نصرت کے لیے صرف علم نہیں چاہیے، شجاعت بھی چاہیے۔ ہر عالم شجاع نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کچھ کم نام ہے حضرت حشام ابن حکم کا، چھوٹا نام ہے حشام ابن حکم کا۔ 18 اصحاب اجماع میں سے 4 اماموں کے شاگرد ہیں 18 کی تعداد میں، جن 18 کے لیے ائمہ نے فرمایا جو یہ کہہ دیں سمجھو ہم نے کہا ہے۔ ان میں ایک نام حشام ابن حکم کا ہے جی۔ ابو وسیر، مومن طاق، زکریا ابن آدم، بشار مکائی جی، مومن طاق، حشام، یہ 18 لوگ ہیں جن کو امام نے فرمایا یہ ہمارے خاص اصحاب ہیں، ہمارے خاص شاگرد ہیں۔ ابو جعفر منصور دوانیقی کا دور ہے، حاشیے میں آگے ہوں، مجھے معاف کیجئے گا، میں پلٹ رہا ہوں اپنے مضمون کی طرف۔ ابو جعفر منصور دوانیقی کا دور ہے جس نے چھٹے امام کو زہر دیا، جس نے ہمارے ائمہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی۔
اور ظالم تھا تو تمام لوگ جمع ہیں ایک جگہ پر. شاید حشام کو بلایا گیا ایک ارادتاً، ایک خاص ایک ارادے کے تحت حضرت حشام کو. ان سے پوچھا آپ کی رائے کیا ہے ابو جعفر منصور دوانیقی کے بارے میں، منصور دوانیقی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو رائے تھی وہی بتا دی. ظالم ہے، جابر ہے، اس نے یہ ظلم کیا، اس نے اس کو مروایا، اس نے اسے قتل کروایا. جو زیادتیاں ہیں وہ بتا دیں انہوں نے، جو تھا جو وہ بیان کر دیا. جیسے ہی ان کا بیان مکمل ہوا، منصور دوانیقی پردہ ہٹا کے سامنے آ گیا. ساری گفتگو ان کی سن رہا تھا، وہیں پردے کے اس جانب کھڑا سن رہا تھا. ان کی بات مکمل ہوئی تو باہر سے وہاں سے نکل کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے اسے دیکھا، جب انہیں یہ یقین ہوا کہ اس نے ساری بات سن لی ہے، حضرت حشام کا دم نکل گیا، وہیں انتقال کر گئے. وہ کتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام، اتنا بڑا عالم. علم کی تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے، باطل کے سامنے ڈٹنے کے لیے حسینی مزاج چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ جرأت ہی کوئی اور ہے جو علم کے ساتھ شجاعت کو لے کر آئے. اور فرمائے اللہ مالک ہے، خالق ہے، قادر ہے، مگر اللہ مالک اور خالق. مجھے کچھ دیر کے لیے ایک غیر مانوس جملہ کہنے دیجئے. ہمارے یہاں کا وڈیرا اور چودھری نہیں ہے جو جس کو چاہے بندھوا دے، جس کو چاہے اٹھوا دے، جس کو چاہے مروا دے. معاف کیجئے گا مجھے. اللہ ہے، وہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، مگر عادل ہے. اس کا کوئی فیصلہ عدل سے ہٹ کر نہیں ہے، اس کا کوئی فیصلہ انصاف سے ہٹ کر نہیں ہے. وہ عادل ہے. اور شاید دنیا میں عزیزان اکرامی ایک ہی چیز کی آرزو رہ گئی ہے، وہ ہے عدل. ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، عدالت ہونی چاہیے. معاشرہ عدل و انصاف کی تلاش میں ہے. معاشرہ منصفوں کی طرف دیکھ رہا ہے، معاشرہ منصفوں سے امیدیں لگاتا ہے. غور کر رہے ہیں؟ اور معاشرہ ان سے نفرت کرتا ہے جو انصاف نہ کر رہے ہوں، عدالت نہ کر رہے ہوں. عجیب بات ہے، چور بھی جب چوری کر کے آتے ہیں تو عدل اور انصاف اتنی پسندیدہ شے ہے کہ وہ چوری کا مال بھی عادلانہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں. غور کر رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کیونکہ فطرت سے قریب تر ہے نا. انسان کی خواہش ہے، انسان کی آرزو ہے کہ کس طرح ہمیں عدل ملے، انصاف ملے، نا انصافی نہ ہو. بھئی دور مت جائیے، یہی مجلس، اس کا تبرک اگر ہمارے بقیت اللہ کی انتظامیہ بانٹنے کے لیے کسی کو کھڑا کر دے کہ بھئی تم یہاں تبرک بانٹو. 7ویں مجلس ہے، پہلی 2 مجلسوں میں دیکھا کہ صاحب جو ان کے اپنے تھے انہیں ڈبل دیا. معاف کیجئے گا جی، جو ان کے جاننے والے تھے انہیں 2 دے دیے. ان کے لیے ہاتھ بڑا ہوتا تھا اور جو جاننے والے نہیں ہوتے تھے ہاتھ چھوٹا ہو جاتا تھا. تو پھر شکایت آ جائے گی نا، تبدیل کر دیجئے نا. اس لیے کہ یہ ناانصافی کر رہے ہیں یا اپنوں کو دے رہے ہیں. یعنی ایک مجلس، ایک تقریب، ایک اجتماع کے اندر بھی آنے والے اگر اس انداز سے ناانصافی دیکھیں تو انہیں ناگوار گزرتا ہے نا. اچھا تبرک کی بات آئی ہے تو ایک مثال اور لے لیجئے. جب تک معاشرہ پریشانیوں کا، اس وقت تک معاشرہ پریشانیوں کا سامنا کرتا رہے گا جب تک کہ دینے والے زیادہ نہیں ہوں گے اور لینے والے کم نہیں ہوں گے. معاشرے میں لینے والے زیادہ ہوں اور دینے والے کم ہوں، پریشان رہے گا معاشرہ. معاشرہ اس وقت ترقی کرے گا کہ جب دینے والے زیادہ ہو جائے اور لینے والے کم ہو جائیں. مثال اسی مجلس کے لے لیجئے. مجلس میں آئے ہیں 2000 آدمی، تبرک بانٹنے والے 2 آدمی. تو کھوا چھلے گا یا نہیں؟ انگوٹھا مڑے گا یا نہیں؟ دھکا لگے گا یا نہیں؟ اور پھر جب دینے والے کم ہوں اور لینے والے زیادہ ہوں تو پھر رشتہ داریاں بھی بنتی ہیں. کوئی آواز لگائے گا چاچا مجھے دے دو، کوئی کہے گا ماموں. اب وہ مڑ کے دیکھیں گے یہ کون سا بھانجا آیا ہے، یہ کون سا بھتیجا آیا ہے. یہ پرانا دستور ہے. جب لینا مطلب ہوتا ہے تو رشتہ داریاں بنائی جاتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
مگر اگر بانٹنے والا غیر منصفانہ تقسیم کر رہا ہو تو پھر فساد ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کی ایک مجلس، ایک محفل کا تبرک بانٹنے والے بھی اگر عادلانہ تقسیم نہ کریں تو ناگواری ہے۔ یہ معاشرہ صلاحیتوں کی بنیاد پر، یہ معاشرہ قابلیتوں کی بنیاد پر اگر تقسیم کار نہیں کرے گا تو فساد لازم آئے گا۔ تو یہ عدل جو اللہ عادل ہے، میرے پاس وقت تنگ ہو رہا ہے، یہ جو اللہ عادل ہے یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ ہم خواہش رکھتے ہیں، طلب رکھتے ہیں کہ عدل ہو معاشرے میں۔ اچھا، اب عدل کی تعریف بھی سنتے جائیے۔ عدل کہتے کیسے ہیں؟ اللہ نے جو کچھ کیا اس کائنات میں، جو کچھ کر رہا ہے اس کائنات میں، جو بنایا ہے، جو بنا رہا ہے، وہ عدل کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ ناانصافی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے۔ عدل کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ العدل، ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پر رکھ دینا ہی عدل ہے۔ اچھا، ضد کی تعریف نہیں کی جاتی ہے، مثبت کی تعریف کی جاتی ہے، منفی کی تعریف نہیں کی جاتی۔ عدل کی تعریف کر دیجئے، خود بخود اس کے جو برعکس ہوگا وہی ظلم ہوگا، لہذا اب ظلم کی تعریف نہیں ہوگی۔ عدل کی ضد ہے ظلم، ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھ دینا، یہ ہے عدل۔ اب وہ شے جو ہے فعل بھی ہو سکتا ہے، وہ شے مکان بھی ہو سکتا ہے، وہ شے قول بھی ہو سکتا ہے۔ ہر جگہ ہر بات نہیں کرو، یہ ناانصافی ہے۔ ہر قول ہر جگہ نہیں کہا جائے گا، ہر بات ہر جگہ نہیں کہی جائے گی، موقع محل دیکھ کر بات کی جائے گی۔ یہ فصاحت و بلاغت بھی ہے، یہ عدالت کا تقاضا بھی ہے۔ تمہیں یہ بات یہاں نہیں کرنی چاہیے تھی، اس سے فساد ہو گیا، تم نے ایک جملہ کہہ دیا بس، اس کے بعد لڑائی ہو گئی، تمہارے ایک جملے نے معاشرے میں تباہی برپا کر دی۔ یہ ہے بے عدالتی، یہ ہے ظلم، تمہیں یہاں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میرے مولا خطبہ شقشقیہ دے رہے ہیں جی، اور مارکۃ الآراء خطبہ مولا علی کا۔ ابن عباس فرماتے ہیں ساری زندگی مجھے چند چیزوں پر افسوس رہے گا، ان میں سے ایک اس خطبے کے ناتمام رہنے کا افسوس۔ علی ابھی خطبہ دیتے ہوئے تجزیہ، تبصرہ اور حالات کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ ایک شخص بصرے سے آیا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا، کہنا علی ہمارے یہاں آٹا نہیں ہے۔ جی، مولا بات کر رہے ہیں سماجیات کے اوپر، سیاسیات پر، معاشیات پر، حالات پر، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے آٹا نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا کون ہے یہاں کا گورنر؟ کا جی فلاں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کیا مسئلہ ہے، اور پھر گفتگو آگے بڑھی، اور حضرت نے اپنے متعلق جو دفتردار حضرت عمار تھے ان سے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اس سے متعلق نامہ جاری کریں، جو طریقہ کار اداروں کا اور طریقہ ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت خاموش ہو گئے۔ ابن عباس نے کہا مولا آگے ارشاد فرمائیے۔ فرمانے لگے ہذہ شقشقۃ، یہ میرے گلے میں اٹکی ہوئی ایک ہڈی گوشت کا لوتھڑا تھا، بس وہ میں نے نکال دیا، اب کچھ نہیں کہوں گا۔ سارا مجمع پکارتا رہا مولا بات پوری کریں، مولا بات پوری کریں۔ حضرت نے فرمایا نہیں اب نہیں کہوں گا، جو کہنا تھا کہہ دیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں مجھے جن چند چیزوں پہ زندگی بھر افسوس رہے گا ان میں سے ایک یہ خطبہ ناتمام رہا۔ کیوں ناتمام رہا؟ اس لیے کہ بے جا کسی نے کچھ کہہ دیا۔ بے جا کہہ دینے سے صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی۔ بڑے بڑے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ میں اپنے جوانوں سے، کم سن ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں بولتے وقت سوچا کریں کہ یہ جگہ بولنے کی ہے یا نہیں، یہاں یہ کہوں یا نہیں کہوں۔ اور اتنی حکمت اور اتنی دانائی اور اتنی سمجھ اور اتنا فہم اور اتنی بلاغت ہونی چاہیے کہ اگر کہہ بھی رہا ہوں تو وہی سمجھے جسے سنانا چاہتا ہوں۔ جیسے علم کلام میں توریہ بھی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ تو کلام کی بجا نشست کو عدالت کہتے ہیں، فعل کی بجا نشست کو عدالت کہتے ہیں۔ اور ایک جملہ اور سن لیجئے، افراد کا صحیح بیٹھ جانا عدالت ہے، ہر ایک کو ہر جگہ نہیں بٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو نظام ہمارے ہاں اصول دین میں ہے نا عدل، جی تھوڑا گردن ہلائیے، جی توحید کے بعد عدل ہے نا،
عدل کے بعد نبوت، نبوت کے بعد امامت، پھر قیامت، 5 اصول دین ہے نا۔ تو توحید اللہ کے وجود کا اقرار، اور اس کا اقرار اور اس بات کرنے کے بعد ہم جو دوسری نظریہ لے کر آتے ہیں وہ ہے عدل۔ اللہ عادل ہے، اللہ عادل ہے۔ اچھا، جو نظریہ عدل رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے بات زیرو سے شروع کی ہے، صفر سے بات شروع کی ہے۔ وہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھانے والا عادل ہونا چاہیے۔ غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ بھائی یہ 2 رکعت نماز جو ہمیں پڑھا رہے ہیں مولانا صاحب، یہ عادل ہونے چاہیے، تو جن کا 2 رکعتی امام عادل ہو، ان کا معصوم، ان کا مطلق امام کتنا بڑا عادل ہوگا؟ پھر وہ ہر ایک کو امام ماننے کو تیار نہیں ہوں گے جو 2 رکعت والے کو عادل امام ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی میرے رب سے تعلق ہے، 2 رکعت نماز کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پڑھا دے، لیکن نہیں، ہم 2 رکعتی امام کو بھی عادل ماننا چاہتے ہیں۔ معیار عادل دیکھ لیا آپ نے اپنا؟ پھر آپ ہر ایک کو نہیں مانیں گے، ہر ایک کو ہر جگہ نہیں بٹھائیں گے، تلاش کریں گے عادل ہے یا نہیں ہے۔ اور جو اس سے برعکس تھے انہوں نے کہا کہ جی اللہ ہی عادل نہیں ہے، وہ خالق خیر بھی ہے، خالق شر بھی ہے، الخیر والشر کلاہما من اللہ، خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے اللہ کو ہی عادل نہیں رہنے دیا۔ نہیں بھائی، معیار زندگی ذرا دیکھیے، معیار زندگی ہے کہ یہ 2 رکعتی امام بھی ہمارا عادل ہونا چاہیے، پھر نبی عادل ہونا چاہیے، پھر امام عادل ہونا چاہیے، پھر اللہ عادل ہونا چاہیے۔ یہ پورا نظام عدالت۔ اور جب اللہ ہی عادل نہیں ہے تو پھر رسول کو عادل ہونا کیا ضروری ہے؟ پھر امام کو عادل ہونا کیا ضروری ہے؟ پھر 2 رکعت کا نماز کا عادل ہونا کیا ضروری ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، نظام عدل جب تک آج ہم سب رو رہے ہیں نا، اسی نظام عدل کی وجہ سے کہ یہ بہتر ہو جائے، جیسے یہ بہتر ہوگا معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی، افراد کا عادل ہونا بھی ضروری ہے، اقوال کا عادلانہ ہونا بھی ضروری ہے، اور اعمال کا عادلانہ ہونا بھی ضروری ہے۔ جب یہ ساری چیزیں عادلانہ ہوں گی تب جا کے معاشرہ پرسکون ہوگا۔ ہر شخص کی آواز ہے کہ ہمیں عدل چاہیے۔ قتل علی لشدت عدالت، یہ پورا گھرانہ قتل ہی عدالت کی وجہ سے ہوا۔ کاٹ دیا آل نبی کو، بنی ہاشم کے گھر جلا دیے، آل رسول کو دیار بدیار شہر بشہر گھمایا، اس لیے کہ یہ عدالت چاہتے تھے، اس لیے کہ یہ انصاف چاہتے تھے۔ علی کو کس نے قتل کیا ہے؟ کیوں قتل کیا ہے؟ قتل علی، علی کو قتل کیا گیا ہے لشدت عدالت، عدالت میں شدید ہونے کی وجہ سے قتل کیا ہے۔ عدالت میں شدید، کسی نے اگر کسی کا حق چھین کر اپنی زوجہ کو مہر میں دے دیا ہو اور اس